اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روحانیت سے بھرپور رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، رحمت کی ہوائیں جاری ہیں اور مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل سے رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہدی للناس، کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ وہ خاص طور پر اس کے مخاطب ہیں، لیکن یہ ایک عالمگیر شریعت ہے جس کا پیغام عالمگیر ہے۔ تو یہ بھی تقاضا ہے رمضان میں کہ ہم یہ سبق یاد رکھیں کہ یہ پیغام صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہر شخص کو، دوست ہو، واقف ہو، نا واقف ہو، اس شہر کا ہو یا کسی شہر کا ہو، اس ملک کا ہو یا کسی ملک کا ہو، انگریزی جانتا ہو یا کوئی اور زبان جانتا ہو، ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدن قرار دیا ہے، باعث ہدایت قرار دیا ہے۔ اس لیے رمضان میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قرآن مجید کے پیغام کو خود سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے اور ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ رمضان میں تبلیغ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ کتاب شریعت حقیقت میں ہدی للناس بن جائے۔ اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس کو۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں دور دراز علاقوں میں، مختلف زبانیں ہیں، بڑی مشکل سے قرآن مجید کے تراجم تک رسائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پاک اور نیک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تو پیغام کا پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ تو رمضان کے دنوں میں ایک یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کانٹیکٹس بنائیں، اپنے ایسے دوستوں کی تلاش کریں، ایسے مواقع کی تلاش کریں، ان جگہوں کی تلاش کریں جہاں جا کر آپ قرآن مجید کے باعث ہدایت پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کا کم از کم آغاز تو کر لیں۔ تو یہ بھی ہے ہدی للناس، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہدی للناس، اس میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت نہ صرف ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو اس کتاب کو مان لیتے ہیں، بلکہ جو نہیں مانتے ان کی ہدایت کا منبع اور اس کا ذریعہ بھی یہی قرآن مجید ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھولنے والی ہے، ان کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس لیے اس پہلو سے بھی تعلق رکھتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے، ہمیں قرآن مجید کو اس مہینے میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بے شمار پہلو ہیں قرآن مجید اور رمضان کے تعلق کے۔ اس ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ شہر عظیم، کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ شہر عظیم ہے، ایک عظمت والا مہینہ ہے، عظمت عطا کرنے والا مہینہ ہے، اور ایسا ہے کہ جس کی عظمت دلوں کو ہمیشہ مسخر کرتی رہتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے ساری سوسائٹی میں، سارے ماحول میں اس کو پھیلانا چاہیے اور اس کے فضائل اور خوبیوں کا چرچا کرنا چاہیے۔ اور ایک رمضان کے بارے میں بہت معروف نام یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے، اور ٹھیک کہا جاتا ہے، کہ رمضان روحانیت کا موسم بہار ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی دعائیں کی جاتی ہیں اور جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لحاظ سے روحانیت کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر طرف تلاوت، دعا، حدیث، نیکی، تقوی، ان چیزوں کی ذکر ہوتا ہے، اور ایسے
لگتا ہے کہ انسان ایک ایسے گلستان میں داخل ہو گیا ہے جہاں دائیں دیکھتا ہے تو وہاں بھی پھول، آگے دیکھتا ہے وہاں بھی پھول، بائیں طرف دیکھتا ہے وہاں بھی پھول، ہر طرف پھول ہیں، ہر طرف موسم بہار کا سماں ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے اس مہینے میں، اس لحاظ سے بھی کہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اجیب و دعوت دائے دان ہے، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھ سے پکارتا ہے، میرے ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں، میرے حضور دعا کرتا ہے، تو اجیب و دعوت دائے، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو قبولیت دعا کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ یہ رمضان کی ایک عظیم برکت ہے۔ بہت ساری برکات ہیں، انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، سستیوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے اخلاق کی بہتری ہوتی ہے، انسان کو ایک نیا اور خوبصورت بااخلاق انسان بنا دیتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ جو پھل پھول انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہ رمضان کی برکت ہے اور نیکی کی راہیں کھولنے والا مہینہ ہے۔ یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو بڑے بڑے رستے نظر آتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ روحانیت کا موسم بہار ہے، تو اس وجہ سے بھی کہ رمضان میں نیکی کی راہیں زیادہ کھل جاتی ہیں، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مراد ہے کہ کوئی بہت بڑی بدبخت انسان ہوگا جو اس میں بھی برائیاں کرے اور پھر جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور جہنم کے دروازے اس لحاظ سے بند کر جاتے ہیں کہ اس کے بدیوں کے مواقع ختم ہونے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی پہلو سمجھا کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جنت کے راستے کھلنے کا کہ نیکیاں کرنے کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ عام حالات میں بعض اوقات مشکل بھی ہو سکتا ہے، انسان اپنے جابس میں، اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ نہ قرآن پڑھنے کی ہوش، نہ حدیث پڑھنے کی اس کو وقت ملتا ہے، نہ کوئی کتابیں پڑھتا ہے، نہ دعائیں کرتا ہے۔ لیکن رمضان میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان کو نیکیاں کمانے اور نیکیوں کے بیج بونے کے ذرائع اور مواقع پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سارا رمضان اپنی جھولی میں برکتوں کے پھل لے کر آیا ہے۔ اس لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کی ہر ایک راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ بہت ہی پرمعرفت فکرہ بیان کیا ہے، جو ایسا فکرہ ہے جو میرے ذہن پر رقم ہے، دل میں جاگزیں ہے، اور میں بارہا اپنی گفتگو میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور ہر دفعہ مجھے پہلے سے زیادہ مزہ اور لذت آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے اپنے پیاروں کو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اب ہم ان پیاروں میں شامل ہوں، ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کے کلمات فرمائے ہیں۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں، نیکی کی ہر ایک راہ نہ قبول کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ کیا ہی پیارا فکرہ ہے، کیا ہی زندگی کا اصول ہے جو آپ نے ہمارے لیے کھول دیا ہے کہ ایک مومن کا، ایک احمدی کا، ایک سچے ایماندار کا ہمیشہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ میرے لیے نیکی کے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں نیکی کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کروں۔ ذرا غور کریں اس فکر پر، دوبارہ سنیں اس کو کہ نیکی کی ہر ایک راہ قبول اختیار نیکی کی ہر ایک راہ اختیار ہو، کیا نیکی کی ہر ایک راہ اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ تو یہ دیکھیں، یہ دن ہے رمضان کے جس میں یہ کلمہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ بس اس لحاظ سے رمضان کا یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، یہ قرب الہی کا مہینہ ہے، نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے،
نیکیوں کو استوار کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی عادت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں، ہر مجلس میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں نیکی اور نیکی، نیکی اور نیکی کا ذکر ہوتا رہے، اور یہی ہم کوشش ہو جائے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نیکیاں کرنی ہیں، اپنی جھولی کو نیکیوں سے بھرنا ہے، تاکہ جب خدا کے حضور حاضر ہوں تو میں اپنی ان حقیر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دوں اور بخشش کی طلب کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جنت میں جانے کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رمضان المبارک کے ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو نیکی میں بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔